میں نے پہلے دن یہ گزارش کر چکا ہوں، دوستوں سے گزارش آپ بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ میں نے گزارش کی ہے کہ یہ وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے بادشاہ سرکار کی صورت میں بادشاہ سرکار ہم کو دیے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کائنات اس گئے گزرے دور میں نفس و نفسی کا عالم ہے، جہاں پہ نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں، جہاں پہ دین ایمان کے ڈاکٹر گلی گلی اونچے اونچے میں گھوم رہے ہیں، تو یہ ہر دور میں اللہ رب العزت نے کسی ایک انسان کو پیدا کیا ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ جس دور میں لوگ میرے آقا کو پتھر مارتے، تو اللہ نے تاجدار صداقت کو پیدا کیا۔ کہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا۔ اس وقت اس کڑی کو جو دیکھا جائے تو جس وقت اس زمین پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخیاں ہونے لگی، اللہ رب العزت نے بریلی کی زمین پر ایک عاشق کو پیدا کیا کہ جس نے اپنے علم سے، حضور کی نگاہ سے، اپنی محبت سے عقیدت و محبت کا ایسا چراغ جلایا کہ وہ پوری دنیا کے اندر احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں پوری دنیا کے اندر وہ چراغ روشن ہے۔ اور اسی طرح وقت گزرتا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب ختم نبوت نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک کا صدقہ فخر و سلام پیر سید مہر علی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ اور آج اس دور کے اندر جب پاکستان سے باہر جب ناموس رسالت کو چھڑا گیا، ختم نبوت پہ ہاتھ اٹھنے لگے، ختم نبوت پہ انگلی اٹھانے لگے، ختم نبوت پہ گزار سچ اٹھانے لگے، تو دیکھا گیا، ساروں طرف دیکھا گیا، کوئی کس کا غلام بنا بیٹھا ہے، کوئی کس کی چکلوسی کر رہا ہے، کوئی کس کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کوٹی سنکھیا کے پہاڑوں کے اندر صوفی باصفا قبلہ عالمگیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے فرزند انجمن پیر طریقت رہبر شریعت قلندر بنا سبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ صاحب سرکار کو پیدا کیا، مناورہ شریف سے لے کر یورپ کے کونے تک یہ دنیا کو بتا دیا، فرمایا یہ تمہارے کرام، یہ تمہاری گستاخیاں، یہ تمہاری گناہیں ختم ہو جائے گی۔ میرے نبی کی نبوت میں اگر کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو شہزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اعلان کیا کہ وہ ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ اس وقت مساجد سے ہاتھ سے قرآنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لوگوں میں سے جب یہ بات بیٹھائی گئی تو سرزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اعلان کیا پورے پاکستان کے اندر پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے نام پہ ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے گی جس میں دینی بھی ہوگی، دنیاوی بھی ہوگی، محبت رسول بھی پڑھائی جائے گی۔ اور بادشاہ سرکار نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ جو بچے وہاں پہ پڑھیں گے ان سے پیسہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کے بدلے میں ان کو محبت رسول دی جائے گا۔ اس کا نظام محبت صحابہ ہوگا، اس یونیورسٹی کے نصاب میں محبت اہل بیت ہوگی، اس میں محبت اولیاء ہوگی، محبت علماء ہوگی، محبت امت ہوگی۔ اس لیے بادشاہ سرکار نے اپنی ساری زندگی فقط اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ قربان کی ہے۔ دوستان گرامی، میں یا ہماری آج کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے،
آپ سارے لوگ ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں، چونکہ آج کی جو محفل اس کروان اس آپ کی مرکزی جامع مسجد گلزار حبیب میں ختمی قرآن کے بعد آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ پیر صاحب کو سماعت کیا اور علامہ سید عبداللہ شاہ صاحب بخاری کو آپ نے سماعت کیا، مفتی عدیل الحق نقشبندی صاحب کو آپ نے سماعت کیا، حضور کے صلاحہ لاہور سے تشریف لائے ان کو آپ نے سماعت کیا۔ دوستان گرامی، آج ختمی قرآن پاک کے اس موقع پہ بادشاہ سرکار یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ زمین پہ جہاں قرآن کا ختم ہوتا ہے اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، ان کو فرشتے بھی آج مبارکباد دیتے ہیں۔ بادشاہ سرکار کا آج کا نام صرف اور صرف اس لیے کہ ان حفاظ کرام کو، ان نمازیوں کو مبارکباد پیش کروں کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا قرآن سنا ہے، اور بالخصوص حاجی افتاب صاحب اور آپ کے جملہ رفقا اہل حلقہ اہل محلہ کے وہ غیور مسلمان اور غیور عاشقان رسول کو بادشاہ سرکار کی طرف سے بہت ساری مبارک بھی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی بادشاہ سرکار کا یہ مشن انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ بادشاہ سرکار فرمان انشاءاللہ اس مبارک انشاءاللہ چونکہ عید کے بعد ہے 22، 23، 24 جون کو بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ گوز انشاءاللہ، اور اس کے بعد اس آپ کی مرکزی جامع مسجد گلزار حبیب میں ایک عظیم الشان تعلیمی ادارہ انشاءاللہ جس میں بابل لوگ ماشاءاللہ جو اللہ کا قرآن رسول اللہ کی حدیث پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیسی تربیت کی جائے گی کہ وہ جس کونے میں بھی جائیں گے ان کے منہ سے محمد عربی کی خوشبو آئے گی، صحابہ کی محبت کی خوشبو آئے گی، اہل بیت کی محبت کی خوشبو آئے گی۔ اللہ کے بندوں کی دیکھیں قرآن سکھاتا ہی ادب ہے، محبت سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بادشاہ سرکار اس مبارک کے بعد آپ انشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہو کر ادارے کی بنیاد ادارہ الحمدللہ کلاسوں کا آغاز کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت بادشاہ سرکار کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں میں قائم اور دائم فرمائے۔ انشاءاللہ سب لوگوں کو دم بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ختم قرآن پاک کے اس عظیم موقع پر انشاءاللہ سیری کا خوبصورت اہتمام حاجی صاحب نے کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سارے لوگوں کے لیے سیری کا دعا بھی ہوگی، کیونکہ بادشاہ سرکار کی رات آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ کس وقت سے یہ ہمیں پتہ ہے کہ کب سے نکلے۔ اسی طرح عاشق راستوں میں، چوکوں میں، جہاں مسجد تک پہنچ نہیں ہو سکتی تھی، وہ لوگ سڑکوں میں تھے، چوکوں میں کھڑے تھے کہ آج اس مقدس رات میں ہاتھ اٹھ جائیں۔ انشاءاللہ بادشاہ سرکار تشریف فرما ہو چکے ہیں، انشاءاللہ قرآن شریف کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ بادشاہ سرکار آپ لوگوں کو دم کریں گے۔ دم کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ملاقات بھی ہوتی رہے گی۔ انشاءاللہ میں گزارش کرتا ہوں محمد توقیر مہروی صاحب سے کہ وہ کلمہ شریف کا ذکر کروائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بادشاہ سرکار آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کریں گے۔ کھڑے ہو کر آپ صفوں میں آئیے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیۃ الاسلام پیش کرتے ہیں۔ کوئی موقع ہو سب سرکار کے ساتھ خان بنتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ قوت طاقت ایک صدائے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا
سہری کا اہتمام حاجی صاحب کے گھر میں کیا ہے، جو ملاقات کرتے ہیں کہ آپ وہاں سہری کے لیے تشریف لے کے جائیں گے، وہاں سہری کریں گے انشاءاللہ۔ بادشاہ سرکار آج کی اس مقدس رات کے موقع پہ انشاءاللہ خصوصی دم کریں گے، خصوصی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تمام آباد جو بھائی بھی ہیں، دائیں بائیں ہیں، اوپر ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ کیسے تعداد میں لوگ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی سب لوگوں کو دم ہوگا، دم کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا ہوگی، اور دم کے بعد انشاءاللہ سلام، سلام کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ آج کی مبارک رات کی بہت خوبصورت، بہت اچھی رات جو آپ نے اللہ کے گھر میں گزاری ہے۔ اللہ پاک سے جو دعا ہے کہ اللہ پاک اس رات کے وسیلے سے ہمارے گھروں کو بھی معاف فرما دے اور ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ عطا فرما دے۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ خطاب ہوا ہے، ایک ایک کا نام کیا، وہ سبھی محبت اور سبھی چاہنے والے لوگ ہیں، اور خطاب صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اللہ کا ایک گھر بنایا ہے، اور جس میں اللہ کا گھر بنایا ہے دراصل اس نے اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں بنا دی ہے۔ اللہ نبی آپ لوگوں بھی دل کے اندر بڑی محبتیں ہیں، جلم سے کیا پورے پاکستان سے یہاں لوگ آئے ہیں، جو جس رات کو لے کے اللہ تعالیٰ اس مقدس رات کے وسیلے سے اللہ اسے دعا ہے کہ شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، تو اگر کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی صدقے سے اس کی مشکل کو حل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ تھوڑی دیر میں سحری شروع ہو جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ ملاقات کا بھی ہونا ضروری ہے، لیکن روزہ بھی آپ سب لوگوں نے رکھنا ہے، تو مقصد سی ملاقات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی ملاقات نہ ہاتھوں سے ہوتی ہے اور نہ نگاہوں سے ہوتی ہے، اللہ والوں کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ دلوں سے ہوتی ہے، اور جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے تو اللہ کے ولی کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو بیٹھے بھی ہم اللہ کے گھر میں ہیں، اور اتنا خوبصورت اللہ کا گھر بنایا ہے، یہاں آ کر ہماری روح خوش ہو گئی ہے۔ اللہ کریم اپنے گھر کے وسیلے سے تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے۔ یہاں خاتمین بہت اچھی محبت سے اور یقینت سے یہاں رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسجد سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر انشاءاللہ خوبصورت طریقے سے مسجد اور ساتھ میں آستانے کو انشاءاللہ تعالیٰ چلائیں گے۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی رب کعبہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی رات کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ڈالے۔ بس ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم ہوگا، دم کے بعد انشاءاللہ سلام ہوگا، سلام کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ کو سحری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دربار علی ابراہیہ شریف میں ویسے بھی ساری بڑی تعداد میں عقیدت مند بیٹھے ہیں، محبت والے بیٹھے ہیں، آپ سب دربار علی ابراہیہ شریف میں آپ حاضری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسجد سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس میں آپ سے وہاں تفصیلی ملاقات ہوگی۔ جہاں تک آپ کی سماعتوں کی غزل میری آواز آ رہی ہے کہ آپ کو اس خصوصی دم میں شامل کروں گا۔ دم تین پورے سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر آج بہت مریض بھی آئے ہیں، چھوٹے بچے بھی آئے ہیں، ان کو دوسرا دم ہوگا، اور تیسرے دم کے لیے جو چیز آپ نے دم کروانے کی نیت سے لائی ہے اسے دم ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سلام ہوگا، دعا ہوگی۔ سبھی لوگ اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں، جہاں تک آواز میری جا رہی ہے، اگر میری بہنیں جو مسجد کے منہ سے باہر کھڑی ہیں ان تک بھی آواز جا رہی ہے تو اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس خصوصی دم میں آج آپ شامل ہو جائیں۔
سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، چھوٹا بچہ ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا بھی خصوصی دم ہو جائے۔ سے دل کو پانی تو فون پہ کسی مریض کو کچھ آپ پیدا کروانے کے لائیے، اس کو اوپر کیجیے تاکہ تیسرا بھی خصوصی دم آپ کو ہو جائے۔ اوپر کیجیے۔ آمین 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 آمین